نسب کو سب قریشیوں سے زیادہ جانتے تھے اور اپنی برادری کی خوبی اور برائی سے خوب آگاہ تھے۔ بڑے ملنسار اور خوش اخلاق تاجر تھے۔ برادری کے لوگ آپ کی تجارت، حسن اخلاق اور بہترین ہم نشینی کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد جمع رہتے تھے۔ جیسا آپ لوگ کو پتہ ہے نا، کوئی زیادہ ٹاکٹیو ہو یا کوئی اچھا بندہ ہوتا ہے نا، تو ہم سوچتے ہیں ہم اس کی کمپنی میں بیٹھیں، اس سے معلومات لیں، اس سے بات کریں، بہت ملنسار ہوتا ہے۔ ورنہ آپ خود سوچیں جو چاہتا ہی نہیں کسی سے ملنا، بس آتا ہے بیٹھتا ہے ایسے ہی، بس بات نہیں کرنا چاہتا، اوائڈ کرتا ہے لوگ سے اور بہت چپ چپ رہتا ہے، تو لوگ کیوں آئیں گے؟ انٹروورٹ ٹائپ پہ تو آتے ہی نہیں لوگ اس کے پاس۔ اچھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتے تھے، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ ہی سے مندرجہ ذیل اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ اب آپ یہ جو نام سنیں گے نا، یہ ہیں جو میں ابھی پڑھوں گی عشرہ مبشرہ، تو آپ کو میں بتا چکی ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عفان بن ابی العاص بن امیہ، مطلب میں بتا دیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کس سے تھا؟ امیہ، بنو امیہ سے۔ اچھا، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی وقاص، اور ابو وقاص کا نام مالک بن وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب تھا۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب عشرہ مبشرہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے علاوہ اب چلیں، یہ بات ہو گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ اوور ویو ہو گیا تھوڑا، دو ہو گئے عورتوں میں، مردوں میں۔ اب بات آتی ہے بچوں میں۔ بچوں میں جو سب سے پہلے اسلام لائے تھے ان کا کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب۔ اچھا، پڑھتے ہیں۔ ان کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب بچپن ہی میں مسلمان ہو گئے تھے۔ اچھا، ایک اور انفارمیٹیو چیز میں بتا دوں، جب یہ بتانے سے پہلے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کی وفات ہوئی تھی تو اس ایئر کو بولتے تھے سورو، مطلب غم کا سال تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ یہ چیز بھی آپ کو بتانی ضروری تھی۔ اب پڑھتے ہیں۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے گھر میں رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قحط سالی کی وجہ سے اپنے چچا کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ان کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حلقہ بگوش اسلام ہونے میں دوسروں سے سبقت کی۔ یہ دراصل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ اب شروع ہوتی ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ، مطلب کہ اب ان کی وہ ہم نے پڑھ لیا نا، عورتوں کا بھی پڑھ لیا، مردوں کا، بچوں میں، اور اب پڑھیں گے غلام، آزاد کردہ غلام میں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حبا کر دیا تھا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور چچا فدیہ دے کر ان کو لینے کے لیے مکہ آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں مصروف عبادت ہیں۔ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے ابن عبد المطلب، اے ابن ہاشم، اے اپنی قوم کے سردار کے بیٹے، آپ لوگ حرم کے رہنے والے اللہ کے ہمسائے ہیں، قیدیوں کو چھڑاتے اور اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ہم اپنے لڑکے کو لینے آئے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، اس کی قیمت لے کر احسان فرمائیے اور اس کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ کون ہے؟ کہنے لگے، زید بن حارثہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس کو بلا کر تمہارے ساتھ جانے کا اختیار دیتا ہوں، اگر وہ جانا چاہے تو بلا قیمت لے جاؤ، اور اگر وہ میرے پاس رہنا چاہے تو بخدا، جو میرے پاس رہنا چاہتا ہے میں اس کو کسی دوسرے کے سپرد نہیں کروں گا۔ دونوں بیک زباں بولے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے انصاف کی بات کہی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پوچھا، یہ آدمی کون ہے؟ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ میرا باپ اور یہ میرا چچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے اور میرے حسن سلوک کو بھی جانتے ہو، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ میرے پاس رہو یا ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی کے ساتھ جانا پسند نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے میرے باپ اور میرے چچا کا نعم البدل ہے۔ وہ دونوں کہنے لگے، زید، بڑا افسوس ہے تم آزادی پر غلامی کو اور اپنے باپ، چچا اور پورے خاندان پر ایک دوسرے آدمی کو ترجیح دے رہے ہو۔
کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے، میں نے ان کے پاس وہ پیار اور وہ سکون پایا ہے کہ اس کے بدلے میں کسی کو پسند نہیں کر سکتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر حتیم کعبہ میں آئے اور فرمایا، اے اہل مسجد گواہ رہو، آج سے زید رضی اللہ عنہ میرا بیٹا ہے، میں اس کا وارث بنوں گا اور یہ میرا وارث بنے گا۔ یہ دیکھ کر زید رضی اللہ عنہ کا باپ اور چچا بہت خوش ہوئے اور مطمئن ہو کر واپس چلے گئے، اور اس دن سے زید رضی اللہ عنہ کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارا جانے لگا، یہاں تک کہ اسلام آیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورہ احزاب آیت نمبر 5 کا ترجمہ ہے، اور ان کو اللہ کے باپوں کے نام سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی چیز ہے، کے ساتھ اس رواج کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اس دن سے پھر زید کو زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ کہا جانے لگا۔ معمر نے اپنی جامع میں لکھا ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ سے پہلے کوئی شخص اسلام لایا ہے، اور اسی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں خبر دی ہے کہ اس پر اللہ نے انعام کیا ہے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر انعام کیا ہے اور اس کا نام لے کر اس کا ذکر کیا ہے۔ اچھا، میں یہاں پر مینشن کر دوں ایک چیز، سوال یہ آتا ہے کہ کون سے صحابی کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، تو آپ لوگ آرام سے حضرت زید بن حارثہ کہہ سکتے ہیں، اور ایک اور صحابی ہے جن کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، ان کا بھی ذکر ہے، مگر ان کا انڈائریکٹلی مطلب اس طریقے سے ذکر نہیں ہے، تبھی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تفسیر سے پہلے یہ سیرہ پڑھنی چاہیے۔ ابھی ان کا بھی ذکر آئے گا تو آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ 2 صحابیوں کا ذکر ہے۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ اسلام لائے ہیں۔ ابو عمرو کہتے ہیں سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ، ابو ذر رضی اللہ عنہ، مقداد رضی اللہ عنہ، جابر رضی اللہ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، ابن شہاب رضی اللہ عنہ اور قتادہ رضی اللہ عنہ وغیرہ کا یہی نظریہ ہے۔ بعض کہتے ہیں سب سے پہلے اسلام لانے والے ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اچھا، بعض کہتے ہیں سب سے پہلے اسلام لانے والے شخص ورقہ بن نوفل ہیں۔ ورقہ بن نوفل کے بارے میں آپ کو یہاں مینشن کر دوں، آپ کو پتہ تھا پریویس ویڈیو میں نے بتا دیا تھا کہ ورقہ بن نوفل وہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، جن کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آفٹر فرسٹ وحی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹ وحی نازل ہوئی تھی اس کے بعد سب سے پہلے جس شخص کے پاس لے کر گئی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، وہ ورقہ بن نوفل ہی تھے، جو کہ کیا تھے، بائبل کا مطلب ان کو بہت زیادہ علم تھا۔ اچھا، جامع ترمذی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ان کو اچھی حالت میں دیکھا، کن کو؟ ورقہ بن نوفل کو، اور ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سفید لباس پہنے دیکھا۔ ابن اصلاح کہتے ہیں کہ مطلب یہاں پر اس لیے مینشن کیا جا رہا ہے کہ وہ مطلب اسلام تو لے آئے تھے، کیونکہ پہلے وہ کیا تھے، عیسائی تھے، کیونکہ بائبل انہوں نے پڑھی ہوئی تھی، سب کچھ پڑھا ہوا تھا، لیکن پھر جیسے انہیں معلوم ہوا تو وہ بھی مطلب اسلام لے آئے تھے۔ اچھا، آگے کیا ہے؟ ابن اصلاح کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ ان مختلف احادیث میں یوں تطبیق دی جائے کہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، نوعمر بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، آزاد کردہ غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید رضی اللہ عنہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اسلام لائے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور وہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے اس قول سے دلیل پکڑتے ہیں۔ دلیل مطلب ان کے شعر کی تشریح کیا ہے؟ جب تمہیں کسی قابل اعتماد بھائی کی طرف سے کوئی خوشی کی بات یاد آئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کردار بھی یاد کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کرنے والے دوسرا آدمی جس کی موجودگی لائق تعریف ہے اور جس نے سب سے پہلے رسولوں کی تصدیق کی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساری مخلوق سے بہتر، زیادہ پرہیزگار، زیادہ انصاف پرور اور اپنی ذمہ داری کو زیادہ پورا کرنے والا ہے۔
اچھا آگے ہے ابن اسحاق کہتے ہیں پھر لوگ مرد اور عورتیں فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے، یہاں تک کہ مکہ میں اسلام پھیل گیا اور اس کے قریب قریش کے گھر گھر چرچے ہونے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ خدا کے احکام لوگوں کو کھلم کھلا سنائیے اور اسلام کی طرف لوگوں کو عام دعوت دیجیے، اور میری معلومات کے مطابق دین کو چھپانے اور اللہ کی طرف سے برسر عام منادی کرنے کے اس حکم کے درمیان 3 سال کا عرصہ ہے۔ پھر اللہ نے یہ حکم اتارا، سورہ ہجر آیت نمبر 94، جس کا ترجمہ ہے جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے کھلم کھلا سنا دیجیے اور مشرکین سے اعراض کیجیے۔ نیز فرمایا سورہ شعراء آیت نمبر 214، جس کا ترجمہ ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اچھا قریبی رشتہ دار مطلب جو قریش کے لوگ ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، سمجھ آئی؟ یہ تفسیر اس لیے ہم بولتے ہیں سیرہ پڑھ لیں پہلے، پھر تفسیر آپ کو سمجھ آنے لگ جائے گی انشاءاللہ۔ آگے کیا ہے، اس فرمان کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا اعلان کیا اور اسلام کی برسر عام منادی کی تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور نہیں بھاگی اور نہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تردید کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معبودوں کا ذکر کیا اور ان کے عیب گن کر سنائے تو انہوں نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ناجائز حرکت سمجھا اور ان معدود کے چند لوگوں کے سوا جن کو اللہ نے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا تھا اور چھپ چھپ کر زندگی کے دن پورے کر رہے تھے، پوری کی پوری قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف ہو گئی اور برملا طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنے لگی۔ اس وقت ابو طالب ان کے آڑے آئے اور انہوں نے کھل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی، چونکہ وہ قریش میں ایک عظیم المرتبہ سردار تھے، مکہ والے ان کا احترام کرتے تھے، اس لیے کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھلم کھلا عزت رسائی کا موقع نہیں ملا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ الحکم الحاکمین کی اسی میں حکمت تھی کہ وہ اپنے قوم کے دین پر قائم رہیں۔ اس میں ایسی مصلحتیں تھیں جو غور و فکر سے کام لینے والوں پر مخفی نہیں ہے۔ دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ جس کی اس کے قبیلے نے حمایت کی وہ تو دشمنوں کے ظلم و ستم کا تختہ مشق بننے سے محفوظ رہا، اور جس کو اس قسم کی حمایت میسر نہیں آئی اس کی انتہائی گھناؤنے عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ ان میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ اور سارے خاندان والے سر فہرست ہیں۔ اچھا اگر آپ ان کی بھی ہسٹری پڑھیں گے نا، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی وائف کی، تو وہ بھی بہت ابو جہل نے جو ان پہ ظلم کیا تھا انتہائی دردناک ہے، وہ بھی بہت افسردہ مطلب انہوں نے جو کیا تھا ان کے ساتھ۔ اچھا آگے ہے، انہیں اللہ کے بارے میں سخت ترین سزائیں دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سزاؤں کو دیکھتے تو فرماتے، اے آل یاسر رضی اللہ عنہ صبر سے کام لو، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اچھا ان کی بیوی کا سوری ابھی مجھے نیم یاد نہیں آ رہا، آئی تھنک سریہ تھا، پتہ نہیں کیا، سوری مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا، لیکن ان کا میں نے تھوڑا سا واقعہ مجھے یہ یاد آ رہا ہے کہ ایک دفعہ وہ جا رہی تھی، گزر رہی تھی راستے سے، تو ابو جہل ٹکرا گیا تھا، صحیح ہے، تو انہوں نے ابو جہل نے کیا کہ مطلب ان کو بولا کہ تم اسلام سے مطلب اس طریقے سے، میں جلدی شارٹ میں اس میں بتا رہی ہوں کہ انہوں نے کہا تم اسلام کیوں لائی ہو، اسلام سے وہ خارج ہوتا، بہت مطلب ان کو مطلب ایزا دینے کی کوشش کی تو کہ تم نہ خارج مطلب اسلام چھوڑ دو، تو لیکن نہ ان کی وائف نے، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کی وائف نے صاف انکار کر دیا، تو پھر ابو جہل نے ان کے پیٹ پر مینشن ہے تو وار کیا تو وہ فوراً ہی شہید ہو گئی، اور ان کا نام تھا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ لوگ اسلام کی اس طریقے سے پہلی شہید خاتون کہلائیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو شدید ترین عذاب کا سامنا کرنا پڑا، جس کا بدلہ انہیں آخرت میں ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے دشمن ابو جہل نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو انتہائی بے دردی سے قتل کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے مالک جو بنو جماح سے تعلق رکھتے تھے، بلال رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ کی سخت گرمی میں انتہائی گرم پتھروں پر لٹا دیتے اور ان کے سینے پر بہت بڑا پتھر رکھ دیتے تھے۔ کبھی سخت گرمی میں ان کو لوہے کی قمیص پہنا دیتے اور گردن میں رسی باندھ کر لڑکوں کو پکڑا دیتے، اور وہ آپ رضی اللہ عنہ کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے، اور بلال رضی اللہ عنہ حصول ثواب کے لیے اللہ کے راستے میں یہ سب مصیبتیں جھیلتے، اور جب عذاب حد سے بڑھ جاتا تو زبان سے احد احد پکارتے۔ انہی حالات میں مسلمہ رضی اللہ عنہ بن شہاب
بن شہام، ولید رضی اللہ عنہ بن مغیرہ اور ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ بن عتبہ بن رعبہ وغیرہ بھی اسلام لے آئے اور کمزور مسلمانوں کی طرح کفار کے ظلم و ستم کا تختہ مشق بنے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کفار کے ستم رسیدہ کئی غلاموں اور لونڈیوں کو خرید کر آزاد کیا۔ ان میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ حمامہ رضی اللہ عنہ اور عامر بن فہرہ رضی اللہ عنہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے ام عبس رضی اللہ عنہ، زنیرہ رضی اللہ عنہ، ان کی بیٹی نہدیہ رضی اللہ عنہ اور بنو عدی کی لونڈی کو بھی جس کو عمر رضی اللہ عنہ اپنے اسلام لانے سے پہلے سخت عذاب دیتے تھے، کفار کے پنجہ استداد سے نجات دلائی۔ کہتے ہیں یہ دیکھ کر ان کے والد ابو قحافہ رضی اللہ عنہ نے ایک روز کہا، بیٹا میں دیکھتا ہوں کہ تم انتہائی کمزور غلاموں کو آزاد کرتے ہو جو تمہاری کسی طرح مدد نہیں کر سکتے، اگر طاقتور اور مضبوط غلاموں کو آزاد کرتے تو وہ مصیبت کے وقت تمہارے کام آتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ابا جان اس کی حکمت میں ہی جانتا ہوں، دوسرے نہیں جانتے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہی یہ آیت اتری ہے۔ سورہ لیل آیت نمبر 17 to 18۔ ترجمہ کیا ہے؟ اور اس یعنی کہ آگ سے ایسا شخص دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہوگا، جو پاکی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال دیتا ہے۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جس کو بھی میں نے اسلام کی دعوت دی اس نے منہ بسوڑا، گھورنے لگا اور تردد کا مظاہرہ کیا، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ سنتے ہی اسلام لے آئے اور کسی قسم کے تردد اور شک کا اظہار نہیں کیا۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی، کائنڈلی صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔